جو میرا بھائی اور بہنیں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، بندش، جادو، جنات کی وجہ سے، ان کے لیے آج کا وظیفہ صرف میرے رب ذوالجلال کی اسماء الحسنہ میں سے صرف 2 نام، جس سے تمام پریشانیوں کا مکمل طور پر حل ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رب ذوالجلال کا نام یا وہاب، جس کا معنی ہے اے غیب کے خزانے عطا فرمانے والے، جس کو غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ پتہ ہے کہ ہے کس میں، اس کی چابی ہے یا وہاب۔ غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے۔ وہ غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے۔ وہ غیبی نظام زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا، کیا تھا؟ یا وہاب تھا، یا وہاب تھا۔ اللہ کا نام یا وہاب ہے۔ رب حبلی ملکن، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، مولا رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک جو کسی اور کے پاس نہ ہو، مولا ایسا ملک دے یہ اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں۔ کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں سے بھی کاٹا جائے نہیں مریں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، شاخیں نکلیں گی۔ کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جائے گا۔ انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹ دو مر جائے گا۔ جب انسان کے خمیر کی مٹی سے انسان کا جسم بنایا تو جو مٹی بچی تھی اس ساری مٹی سے میرے رب نے کھجور کا درخت بنا دیا۔ لوگوں نے کئی کھجور کے درخت کاٹے، لیکن آج پھر بنگلوں میں، گھر میں، سڑکوں پہ کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں۔ اب ہر طرف کھجور کے درخت ہی درخت نظر آتے ہیں۔ ہر درخت کی اپنی تاثیر ہے اور اس کے چھاؤں کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں ان کی اپنی تاثیر ہے۔ کھجور کے درخت کی تاثیر اپنی ہے، کھجور کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کا اپنا کمال ہے۔ گٹھلی ہو کھجور کی اور پھر پڑھا جائے یا باسطو یا وہاب، یا باسطو یا وہاب، اے میری بندش کو کھولنے والے، باسطو بندشوں کو کھولنے والے۔ میری بندشیں کھل گئیں، مشکلیں کھل گئیں، میری گلیاں بند تھیں کھل گئیں، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میرے مقدر بند تھے کھل گئے، میرے نصیب بند تھے کھل گئے۔ وہ رشتوں کی شکل میں ہوں، وہ رزق کی شکل میں ہوں، وہ صحت کی شکل میں ہوں، وہ جادو جنات اور اثرات بندشوں کی شکل میں ہوں۔ یا باسطو، میری تمام بندشیں کھل گئیں، مولا اب کھل گئی ہیں۔ بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ یا وہاب دے دے، یا وہاب دے دے۔ کیا غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے اب مولا وہ مجھے عطا فرما دے۔ یا باسطو یا وہاب، یا باسطو، تمام بندشیں کھل گئی، یا وہاب، مولا اب خزانے دے دے، رزق دے دے، صحت کے دے دے، عزت کے دے دے، دولت کے دے دے۔ مولا بندشیں اب کھل گئی ہیں، اب خزانے عطا فرما دے، اب عزتیں عطا فرما دے، اب شان و شوکت عطا فرما دے، اب برکتیں عطا فرما دے، اب دولت عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے ہر روز ایک تسبیح، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، یا باسطو یا وہاب، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ایک تسبیح سے آپ کی بندشیں کھل جائیں گی، آپ کے بند دروازے کھل جائیں گے، بند گلیاں کھل جائیں گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز پھر یا وہاب کی برکت سے اللہ رب العزت خزانے عطا فرمائے گا۔ وہ عزت کے خزانے ہوں، وہ رشتوں کے خزانے ہوں، تمام خزانے میرے رب آپ پہ دروازے کھول دے گا، خزانے عطا فرما دے گا۔ یہ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی تاثیر والا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ ایک بار ضرور کریں۔